سبق نمبر آج کا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ 21 جولائی بروز منگل تلخیص المفتاح کی شرح مطول جسے علامہ تفتزانی صاحب نے لکھا ہے، تو اس کا سبق نمبر 5 کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو حضرت تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبے کے اندر فرماتے ہیں کہ جو مدارس تھے وہ خالی ہو گئے، مراسم، کتب خانے، اور علماء جو تھے، فضلاء جو تھے، مدرسین، انہوں نے گوشہ گمنامی کو اختیار کر لیا، علم کے جو نشانات تھے مٹ گئے۔ تو بڑے آپ افسوس کا اظہار کرتے تھے، تصوف تلوف کا فرق بھی سمجھا تھا۔ تو لاکنی سے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہو گئے تھے پھر آپ نے تلخیص المفتاح کی شرح کیوں لکھ لی؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مدارس بھی خالی، علماء نے گوشہ گمنامی اختیار کر لیا، سارا سلسلہ تو یہ کمزور ہو گیا، پھر آپ نے اس کی شرح کیوں لکھی؟ آپ نے کیوں میں؟ لاکنی سے جواب ہے، لاکنہ وہم کو دور کرنے کے لیے وہم فرماتے ہیں لما رہے تو توفر رغبات المحصلین، محصلین طالب علموں کو کہتے ہیں، اللہ تعلم هذا الکتاب و تحصیل ہی، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تلخیص المفتاح۔ جب میں نے دیکھا طالب علموں کی اس کتاب تلخیص المفتاح کو سیکھنے کے اندر توفر رغبات، بہت زیادہ وافر رغبات، بہت زیادہ شوق ذوق رغبتیں اس کو حاصل کرنے اور سیکھنے میں، اور امتداد آناق، ان کا گردنیں اپنی لمبی کرنا، محصلین طالب علموں کا، نحو کی طرف، احاطہ بجمل ہی، جملہ کی جمع جمل، جس سے مراد اجمال و تفاصیل، تلخیص المفتاح کے اجمالی اور تفصیلی بحثوں کو احاطہ کرنے کی طرف اپنی گردنوں کو لمبا کر رہے تھے۔ بار بار انہوں نے کہا تو اس لیے میں نے کام شروع کر دیا۔ اچھا جی، پھر اگلا عبارت جو ہے یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ اس دور کے اندر تلخیص المفتاح کی اور بھی تو شروع ہوں گی نا، جب وہ موجود تھیں تو آپ نے پھر تکلیف، تو فرماتے ہیں جو پہلے لکھنے والے تھے اکثر وہ محروم ہو گئے۔ اس کتاب کے اندر جو اسرار و رموز کے لپٹے ہوئے مطویات توایت بھی لپیٹنا مضامین تھے، رموز سے اسرار تھے، ان کی طرف ہدایت کی توفیق پانے سے محروم ہو گئے تھے، انہوں نے ان کا ذکر نہ کیا۔ اذ لم یقع لہو شرح، وجہ بتلا رہے ہیں شرح تھیں لیکن لہو کی ضمیر کا مرجع تلخیص المفتاح، شرح ناکرہ ہے، آگے جو جملہ ہے وہ اس کی صفت ہے، یکشفو اس کا مفعول ہے استار، ان وجوہ خرائد ہی، ضمیر کا مرجع تلخیص المفتاح، خرائد خریدہ کی جمع ہے، خریدہ اس موتی کو کہتے ہیں جس میں سوراخ نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، باقرہ عورت کو بھی کہتے ہیں۔ جو اس کے اندر جو مضامین تھے نا پوشیدہ، ان کے چہروں سے استار، ستر کی جمع، پردے نہ ہٹا سکی کوئی اور شرح، جو پردے تھے نا، پردے ہٹا کر ان مضامین کو واضح کر دینا، کوئی ایسی شرح سامنے نہ آئے۔ ترا اے مخاطب، تو دیکھے گا بعد متعاطی، بعض حضرات جو کتاب کو لے کر انہوں نے شرح لکھی، انہوں نے اکتفا کیا، کس پر اکتفا کیا؟ بما فہموہ من ظاہر المقال، جو ظاہری عبارت سے سمجھا انہوں نے وہ لکھ دیا، من غیر ان یکون اطلاع علی حقیقت حال، بغیر اس کے کہ وہ حقیقت حال پر اطلاع پاتے۔ ایک جملہ، ایک مفہوم۔ دوسرا، بعد نے جو شرح لکھی کیا کیا؟ تصدو، وہ دار پائے ہوئے الی سلوک طرائق ہی من غیر دلیل، دلیل سے مراد استاد، بغیر استاد کے پاس پڑھنے کے بعد بغیر انہوں نے اس کے راستے کو طے کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی شرح لکھ ماری، جیسے آج کل ٹی وی پر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دین سیکھتے نہیں اور علماء کو دین
سکھاتے ہیں، جیسے آج کل لوگ، ٹھیک ہے نا، من غیر دلیل، بغیر استاد کے۔ اب دو مضمون پیچھے آ گئے، کچھ ہے ظاہری عبارت کو دیکھ کر اور حقیقت حال پر۔ اب ان کا حال کیا ہوا، آگے دو تفریحیں باندھی ہیں تفتزانی صاحب نے، دو تفریحیں۔ اضلوا کثیرا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کنہوں نے؟ یہ جو تھے جنہوں نے اکتفا کیا من ظاہر المقال، اس کی حقیقت حال کو نہیں جانا، ظاہری مقال کو لے کر لکھ دیا۔ جو انہوں نے تو کیا کیا، بہت سے طالب علموں کو اضلوا، کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ دوسرے تھے بعضم تصدو لسلوک طرائق من غیر دلیل، استاد کے ساتھ پاس جا کر کتاب پڑھی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا، دلو ان سبی سوائے سبیل۔ کیا معنی دلو؟ خود گمراہ ہو گئے۔ ادلو نہیں ہے، دلو، دلو اور ہے، دال اور ہے، مدل اور ہے۔ مدل دوسرے کو گمراہ کرنے والا، دال میں نے خود گمراہ، ٹھیک ہے نا جی۔ فلاں دال بھی ہے، مدل بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بغیر تحقیق کے فتویٰ دے، اس میں صلاحیت نے، وہ کیا ہوتا ہے، مدل ہوتا ہے، یعنی دال بھی ہوتا ہے، مدل بھی ہوتا ہے۔ دلو ان سوائے سبیل۔ تو آپ فرماتے ہیں اختلف، تو اس کا معنی ہوتا ہے اختلف، تو کوئی پا لینا، حاصل کر لینا، چھیننا۔ علم پڑھنے کے دوران میں نے فرصت حاصل کر لی، پا لی، باوجود اس کے کہ اتجرعو غصصاً من الزمانے، غصصاً، زمانے کے کڑوے میں گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا، کڑواہٹ کے، یعنی تکلیفیں بہت زیادہ تھیں، مسائل بہت زیادہ تھے، مصائب سے دو چار، مصائب سے، ٹھیک ہے نا، مصائب و عالم سے مجھے دو چار ہونا پڑا۔ اتجرعو، میں زمانے کے تکلیفوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا تھا۔ فصفق، تو میں داخل، شروع ہوا کہ داخل ہو گیا۔ اقتحام، داخل ہونا، موارد، مورد کی جمع، جہاں سے پانی پیتے ہیں جی، مورد، ٹھیک ہے نا جی۔ سحر میں بیداری، بیداری کے گھاٹوں میں نے داخل ہونا شروع کر دیا، درا حال کے میں فکر کی موجوں میں غوطہ زنی کرنے والا تھا، غائص، ٹھیک ہے نا، واو کو حمزے سے قائل والا قاعدہ لگا، فکر کی موجوں کے اندر میں غوطہ زنی کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ رات کو بیدار ہو کے علم بلاغت، علم بیان، معانی پر غور و خوض کرتے ہیں۔ التاکہ، تو میں چننے لگا، تفیق تو اس کے ساتھ ملے گا نا، کسی فعل کو شروع کرنا، تافقہ کا لفظ آئے، آخذہ کا لفظ آئے کسی فعل کے شروع میں، تو مفہوم کیا ہوتا ہے، اس فعل کو شروع کرنا۔ التقاط کا معنی ہے کسی زمین پر گری ہوئی چیز کو اٹھانا، یا ٹھیک ہے نا جی، پھول توڑنا جس کو۔ میں نے جی توڑنا شروع کر دیا فکر کے فرائض، فریدہ کی جمع موتی، کہاں سے؟ مطار انظار، مطرح، ترحم، پھینکنے کی جگہ، مطرح، انظار، نظر و فکر کے پھینکے جانوں کی جگہوں سے میں نے فکر کے موتیوں کو اٹھانا شروع کر دی۔ پتہ کیا کہہ دیا؟ کتابوں سے۔ مطار انظار کا مطلب کتابیں ہیں۔ وہ بذلت الجہد، اور میں نے پوری کوشش صرف کی فی مراجعۃ الفضلاء، ایسے فضلاء کے پاس آنے جانا میں پوری کوشش، المشار الیہم بالبنان، جن کی طرف انگلیوں کے پوروں سے اشارہ کیا جاتا تھا۔ بل علامہ تو وہ ہے نا، علم بیان کے ماہر، علم بدیع کے ماہر، علم المعانی کے ماہر، علم منطق کے ماہر، فلاں علم کے ماہر، فلاں صاحب بیٹھے ہیں جی۔ ایسے علماء جن کی طرف لوگ انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے، جن کی تدریس بڑی معروف مشہور تھی، ان کے پاس آنا جانا، اور ممارست کتب المصنفہ فی فن البیان، فن بیان کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں ان کی ممارست میں نے شروع کر دی۔ ممارست کا معنی کیا ہے؟ مطالعہ، مطالعہ۔ لاسیما، لاسیما کے بعد کیا اعراب پڑھنا چاہیے؟ شرح تہذیب کے اندر یہ لفظ آیا تھا، تو پھر وہاں تمہیں بتایا گیا تھا تین اعراب ہو سکتے ہیں لاسیما کے بعد۔ سی کا لفظ مضاف، بعد والا لفظ مضاف، لہذا جر ما زیدہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا لاسیما الا والے مفہوم کے اندر، جو جس طرح الا کے بعد جو نصب پڑھتے ہیں، جان القوم الا زیدن۔ تیسرا یہ تھا کہ رفع پڑھیں گے،
کتنے قول ہو گئے جی؟ لا سیما کے بعد اعراب کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ دلائل الاعجاز، دلائل الاعجاز، للاعجاز۔ بالخصوص دو کتابیں جو جار اللہ زمخشری کی، اس کی ہے کہ دلائل الاعجاز حاشیے پر لکھا ہے، یہ ہے جی عبد القاہر جرجانی کی لکھی ہوئی، عبد القاہر، دو کتابیں بلاغت پر، ایک کا نام ہے اسرار البلاغہ، ایک کا نام ہے دلائل الاعجاز، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری جو نا دروس البلاغہ ہے وہ آسان انداز سے لکھی گئی ہے، تلخیص المفتاح مشکل انداز سے، پھر اس کی شرح مختصر المعانی ہے دوسری شرح، یہ چار ہی کتابیں ہوگی، دروس البلاغہ، تلخیص المفتاح، مختصر المعانی اور مطول، یہ دونوں شرح ہیں کس کی؟ تلخیص المفتاح، ٹھیک ہے نا جی۔ دلائل الاعجاز اسرار البلاغہ یہ مشکل انداز سے لکھی ہے، مغلق عبارت، کس کی ہے؟ عبد القاہر جرجانی کی۔ بالخصوص ان دو کتابوں کے اندر تو وَلَقَدْ تَعْنَا ہے، تو میں نے انتہا کر دی، فی تصفحہما، ان کی ورق گردانی میں، غایت الوسع و طاقت، انتہائی وسعت و طاقت کے ساتھ ان کی ورق گردانی کرنے میں نے کیا کر دی؟ تنا ہے تو انتہا کر دی۔ کیا مطلب؟ ان کو ایسے پڑھا، بار بار پڑھا۔ تم ایک کتاب کو دیکھتے ہو، عبارت سمجھ نہیں آتی، کتاب ٹھپ کے جی بس جی چھوڑ دی، ایسے نہیں علماء نے کہ طالب علموں نے 10 مرتبہ پوری تفسیروں کا مطالعہ کر دیا، 10 جلدوں والی، کتنے مرتبہ، ٹھیک ہے نا جی، محنت میں لگے رہیں، حل کرتے رہیں، پھر اس کے بعد کتاب جھانپتی ہے، پھر آسانی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کے اندر پہلے تو سوال تھا کہ جب علم اٹھ گیا تھا علماء ایسے، پھر آپ نے شرح کیوں لکھی؟ کیا جواب دیا ہم نے؟ طالب علموں کا کیا تھا؟ رغبت، شوق۔ اچھا، پھر اور سوال تھا دوسرا جو اکثروں سے، اس کا یہ جواب ہے قد اور محروم رہ گئے تھے، کس بات سے؟ جنہوں نے شرح لکھی، آپ نے پھر کیوں لکھ دی؟ وہ کس سے محروم رہ گئے؟ جو کتاب کے اندر کیا تھے؟ خفیہ اسرار، ان سے، ٹھیک ہے نا، جو اس پر پردے تھے، ان کے اندر جو مضامین چھپے ہوئے تھے کسی شرح نے واضح نہیں کیا، کیونکہ جو شرح لکھنے والے تھے بعد نے تو ظاہری مقال، تو وہ کیا ہو گئے؟ اضل کثیرا، اور بعد نے کیا کیا؟ تصدل سلوک طرائق میں غیر دلیل، استاد کے ایسے ہوتے تھوڑی سی کتابیں پڑھی تھیں، اس کے بعد جی کیا بن گیا جی؟ مدرس، ساری کتابیں پڑھانی شروع کر دی جو پہلے پڑھی ہی نہیں تھی، نہ ہی کسی سے رابری حاصل کرنا، تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اختلاس ہو، ٹھیک ہے نا، میں نے تحصیل کے دوران، تحصیل سے کیا مراد ہے؟ زمانہ طالب علمی، زمانہ طالب علمی کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نا میر جو لکھی ہوئی ہے نا، میر سعید شریف جرجانی کی، پتہ ہے؟ آپ ابھی پڑھ رہے تھے کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے نا، جو اب ساری پڑھ جاتے ہیں کتابیں، ان کو بھی نامیر پڑھانا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تحصیل علم کے دوران زمانے کے کڑوے گھونٹ بھی پیتے رہے، اور پھر کیا داخل ہونا شروع کر دیا کس میں جی؟ بیداری کے گھاٹوں میں، ٹھیک ہے نا، غور و خوض کس پر؟ فکر کی موجوں کے اندر غوطہ زنی شروع کر دی، تو نظر و فکر کی جگہوں سے فکر کے موتیوں کو اٹھانا شروع کر دیا، یعنی کتابوں کا مطالعہ۔ علماء کیسے علماء کے پاس جاتے آتے رہے، جن کا اشارہ انگلیوں کے دوروں سے، اور اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ، بالخصوص دو کتابیں دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ، ان کی ورق گردانی میں تو کہتے ہیں میں نے انتہا کر دی، انتہا کر دی۔ تم بھی انتہا کر کے آتے ہو، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔